کمرے میں اس وقت الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ الارم کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کان پڑی آواز کا سننا بھی مشکل تھا، لیکن یہ اسی کا حوصلہ تھا جو اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا، ورنہ خیر سے اس کمرے میں بجتے الارم کی آواز سے تو پڑوسی تک جاگ جاتے تھے۔ وہ جتنی گہری نیند سوتا تھا، جاگنے کے بعد اتنی چستی اور بشاشت پہ سب ہی حیران ہوتے تھے۔ سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بے اختیار انگلیوں سے اپنے بال سنوارتے اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں کل رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے بہت سے کاغذ اور کتابیں رکھی تھی۔ میز پر انہی کاغذات کے درمیان سفید کاغذوں کا ایک دستہ الگ رکھا تھا، جو دوسرے کاغذات کی نسبت ترتیب میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کاغذات کو اٹھایا اور ایک ایک ورق پلٹنے لگا۔ بے اختیار اس کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس میں اس کی پچھلے ہفتے کی محنت تھی۔ ہلکی سی سیٹی بجاتے ہوئے اس نے کاغذات اپنی فائل میں احتیاط سے رکھ دیے اور خود باتھ روم میں جا گھسا۔ سالے دل ہی دل میں اس پر 1000 بار لعنت بھیجی اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ میز پر رکھ کر جلدی سے اس کی فائل کھول کر اس کے رکھے کاغذوں کا دستہ نکال لیا، جس پر اجلے حروف سے اس کا نام لکھا تھا۔ نہایت احتیاط سے الگ کر کے ٹائٹل کور کو اپنے ساتھ لائے کاغذوں کے دستے پر لگا کر انہیں اسٹیبل کر کے اس کی فائل میں بالکل اسی طرح واپس رکھ دیا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد اس نے فائل میں رکھے اس کے پرنٹ شدہ کاغذ کو اٹھایا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس بات کی تسلی کی تھی کہ اسے کسی نے بھی دیکھا نہیں۔ چچی جلدی سے ناشتہ لے آئیے، آج ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ لاؤنج میں رکھے گھڑیال نے 7:30 بجا دیے اور ارحم اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا فائل اور گاڑی کی چابی تھامے داخل ہوا۔ مسکرا کر سلام کرتے ہوئے اس نے ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی امیر اور شاہان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عطیہ بیٹے اور بھانجی کو ناشتہ دے کر اب ان کی منتظر تھی۔ صبح کے ناشتے کی ذمہ داری انہی کی تھی، جبکہ دوپہر کا انتظام صفیہ بیگم کے ذمہ تھا۔ البتہ رات میں ان دونوں کے ساتھ دونوں لڑکیاں بھی مدد کرتی تھیں۔ یہ سالے نہیں آئی اب تک، ہر روز اس کی وجہ سے دیر ہوتی ہے۔ ابھی ناشتے میں 10 گھنٹے لگائے گی، جاؤ اسے بلا کر لاؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور صبح کے اخبار پر نظر ڈالتے ہوئے بہن کو اسے بلانے کا حکم دیا۔ وہ اٹھنے کی بجائے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ سالے تو آج اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی یونیورسٹی، کہہ رہی تھی جلدی پہنچنا ہے، اسے اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ چچی نے اس کی پلیٹ اور چائے کا مگ میز پر رکھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ ہاں لیکن اسائنمنٹ تو ہم کو بھی جمع کروانا تھا۔ اخبار لپیٹ کر میز پر واپس رکھتے ہوئے اس نے حیرت سے پہلے اپنی کلائی پر گھڑی کو دیکھا۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں بس آ رہا ہوں۔ ارحم نے ناشتے کی پلیٹ ہاتھ سے پرے کی اور اپنی فائل اٹھا کر ان دونوں کے پیچھے ہی چل دیا۔ اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ یاور علی خان صاحب نے دونوں بیٹوں کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ دونوں کے درمیان محبت اور خلوص شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برسوں سے نہ صرف کاروبار مشترکہ تھا بلکہ گھر میں بھی دونوں خاندان نہایت اتفاق سے رہتے، ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے۔ گھر میں قائم امن اور سکون کی فضا کے پوری خاندان میں مثال دی جاتی تھی۔ البتہ ارحم اور سالے اس پیمانے پر پورے نہ اترتے۔ اس پر ستم شروع سے ہی ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یہی وجہ کہ دونوں میں کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ ارحم کی تعریف سن سن کر سالے کو ارحم سے ہوا مہا کی چڑ ہو گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں سب لوگ ان دونوں کی روز روز کی نوک جھونک سے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اب کوئی سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ جس دن ان میں جنگ و جدل نہ ہو سب کو پریشانی لاحق ہو جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے خاندان کے درمیان سے سوئی گزرنا بھی ناممکن تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر سالے نے سب سے پہلے وہ کام کیا جس کے لیے وہ آج اتنی صبح خوار ہونے یونیورسٹی آئی تھی، یعنی اسائنمنٹ جمع کروانا۔ ارحم کی اسائنمنٹ فائل پر اپنے نام کا لیبل لگا کر اس نے صبح آتے ہی پروفیسر کو دے دی تھی اور ان سے اپنی ذمہ داری اور قابلیت پر ڈیروں داد بھی وصول کر چکی تھی۔ اب تک تو اسے پتہ چل چکا ہوگا نا؟ سیما نے سوال کیا۔ پتہ چل جاتا تو اس کی کال آ جاتی۔ ابھی تک رابطہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے فائل چیک نہیں کی۔ وہ ارحم سے بخوبی واقف تھی۔
اسے معلوم تھا کہ ارحم کبھی اپنے لکھے کو دوبارہ چیک نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے کامل بنانے میں اتنی تحقیق کرتا کہ تکمیل کے بعد کسی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ویسے تم نے بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماں نور کو بہرحال اس کی حرکت اچھی نہیں لگی۔ وہ اس کا بھی ہم جماعت تھا اور اکثر پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ صالح کی دوست ہونے کے باوجود ماں نور کی ہمدردیاں ارحم کے ساتھ تھی۔ صالح کا بدلہ، مائی ڈیئر، اس نے جو میرے ساتھ کیا، میں نے وہ اس کے ساتھ کر دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اتنا ٹائم ضائع ہوا۔ اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے اس نے جواب دیا، صالح تمہارے پاس کافی وقت تھا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے۔ تم چاہتی تو تسلی سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ پچھلے ہفتے وہ یونیورسٹی اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی اور اسی دوران پروفیسر نے ان کے فائنل اسائنمنٹ سیمسٹر کا جمع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ارحم نے اسے موضوع ہی غلط بتایا اور صالح اسی موضوع پر گھر بیٹھی کام کرتی رہی۔ وہ تو فقط 2 دن پہلے یونیورسٹی آنے کے بعد اس کو حقیقت کا معلوم ہوا۔ ارحم بخوبی جانتا تھا کہ صالح گاہے بگاہے اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے، اس لیے وہ چیزیں جنہیں صالح سے چھپانا مقصود ہوتا انہیں ہمیشہ تالے میں ہی رکھتا، جیسے اس کی ڈائری جس سے وہ باقاعدگی سے لکھنے کا عادی تھا۔ لیکن ارحم کی احتیاط کے سبب آج تک وہ اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ ارحم کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے۔ اس لیے جب پروفیسر نے اسے کلاس سے پہلے آفس میں آنے کو کہا تو وہ احساس تباہر سے ان کے پاس جا پہنچا۔ وہ ان کا لائق طالب علم تھا۔ اسے یقین تھا کہ انٹرنل شپ وغیرہ میں مدد کے لیے یا پھر کسی اہم مشورے کے لیے دفتر میں بلایا ہوگا، لیکن وہاں پہنچتے ہی جو بم اس کے سر پر پھٹا، اس کی گونج اتنی تباہ کن تھی کہ وہ سن بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ لیکن مارکس شیٹ پر اپنے نام کے ساتھ بڑا سا 0 دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ تم میرے انتہائی لائق اسٹوڈنٹ ہو، محنتی ہو، تمہارا رزلٹ میں نے کلاس میں اناؤنس نہیں کیا، لیکن سیریسلی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اسائنمنٹ کو کاپی نہیں کیا۔ بہرحال وہ سچا تھا، اس لیے 2 ٹوک اس الزام کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اب کیا کہو گے؟ تم نے اسائنمنٹ کاپی نہیں کی؟ لیکن سر، یہ میری فائل نہیں ہے۔ اس بات کی تو میں پہلی لائن سے ہی تصدیق کر سکتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے جانے کو کہا۔ تم اب جا سکتے ہو اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ یہ لاسٹ سیمسٹر اور تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ کوشش کرو کہ سنجیدگی برقرار رکھو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ جی سر۔ وہ اچانک دروازے کی طرف بڑھتے رک گیا۔ سر، کیا صالح کا اسائنمنٹ دیکھ سکتا ہوں؟ اگر صالح اس کی اجازت دے تو۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دونوں کزن ہیں، اس کے باوجود کسی اور کی اسائنمنٹ کی فائل دکھانا انہیں درست نہیں لگا، اس لیے صاف منع کر دیا۔ سر، اس کے کتنے مارکس ہیں؟ سر، اس کے کتنے مارکس ہیں؟ 19۔ جواب فوراً آیا۔ ارحم کے پاس اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ جو سب کچھ ہوا اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ صالح ہے۔ صفیہ بیگم اپنی دیورانی عطیہ بیگم کے سامنے بیٹی کی لاابالی طبیعت سے پریشان تھی۔ اسی وقت میں صفیہ بیگم کے بڑے بھائی کا امریکہ سے فون آ گیا، جو کہ اپنے بچوں کی نااہلی کا رونا رو رہے تھے۔ آخر کمال کو ایک ترکیب سوجی کہ کیوں نہ اپنی بہن کے آگے رشتہ ڈال دیا جائے۔ صالح کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے شمیم کا رشتہ دیا، جبکہ اپنی چھوٹی بیٹی ممتاز کے لیے بھانجے ارحم کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اندھا کیا چاہے دونوں آنکھیں۔ صفیہ اور عطیہ کو کمال کی باتیں بہت اچھی لگی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بات ہم اپنے مردوں کے سامنے رکھیں گی۔ کوئی بھی اس بات کے لیے انکاری نہ تھا، سب ہی کو یہ رشتے بہت معقول لگے۔ اور ادھر کمال نے پاکستان آنے کی تیاری پکڑ لی۔ گھر میں اچانک خوشی اور ہنگامہ سر اٹھانے لگا۔ ارحم کے کمرے میں صالح دوڑی چلی آئی کہ شمیم بھلا کیسے کسی مرد کا نام ہو سکتا ہے؟ تمہیں نام سے کیا ہے؟ وہ تو خود اپنا سر گھٹنوں میں دیے پریشان بیٹھا تھا، کیونکہ کل سے اسے ماں نے شیروانی سلوانے کا حکم دے دیا تھا۔ صالح نے اسے مشورہ دیا کہ کیا مسئلہ ہے، تم ریڈی میڈ خرید لو، اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پھاڑ لے، کس طرح اسے میری کسی دل کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں، اسی لیے اسے کہنے لگا کہ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ ادھر ارحم نے شمیم کو فون کیا اور کہا کہ یار یہ شادیاں نہیں ہو سکتی۔ شمیم نے مشکوک نگاہوں سے اپنے سمارٹ فون کو دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تو پھر میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتا، میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت بالکل سلب ہو چکی ہے۔ شمیم اسے سوچتے ہوئے ایک ترکیب بتانے لگا۔ ارحم کو لگا یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن صالح کو منانے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ ارحم کی بات سن کر وہ سیہ پا ہو گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟
لیکن اگر تمہیں شمیم سے جان چھڑوانی ہے تو پھر تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ ارحم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شمیم بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ مشورہ بھی اسے شمیم نے دیا تھا۔ لیکن اب ماں نور کا کیا ہوگا؟ صالح کو تشویش ہوئی، لیکن وہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پاتا رہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، ضروری یہ ہے کہ ہم گھر میں سب کو بتائیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تب ہی ہم اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ حسب عادت صالح چپ نہ رہ سکی اور بولی، محبت اور تم سے مجھے تو سوچ کر وحشت ہو رہی ہے، لیکن اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں۔ گھر میں جس نے سنا وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ہر وقت کی گولہ بارود کرنے والی فوجیں آج ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہیں، جس پر عطیہ اور صفیہ بیگم کو تو دل سے اطمینان ہو گیا کہ دونوں بچے گھر پر ہی رہیں گے۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ صالح نے جا کر ارحم کے کمرے میں دعویٰ بول دیا کہ تم کوئی اور طریقہ اپنا لیتے، لیکن کم از کم نکاح تو رکواتے، جس پر وہ فوراً بولا کہ اگر تمہیں شمیم سے شادی کرنی تھی تو ٹھیک ہے، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، ہم دونوں کی مرضی کے بغیر رخصتی تو کوئی بھی نہیں کروا سکتا، اس لیے بے فکر رہو، اس سے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھی۔ صالح کی مرضی نہ ہونے کے باوجود تائی جی کی خواہش پر اسے سرخ رنگ کا غرارہ پہننا پڑا۔ ارحم کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن وہ کسی پروجیکٹ کا بہانہ بنائے منظر سے بالکل غائب ہو گیا۔ مجبوراً اسے ہتھیار ڈالنے پڑے، لیکن جب نکاح کے وقت دوستوں کے ہمراہ بڑے ٹھاٹ سے ڈیزائنر شیروانی پہنے ارحم ہوٹل پہنچا تو دل اس کی جان لینے کو چاہا، کیونکہ اس کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ مجبوری کا نکاح ہے۔ دل چاہا سب کے سامنے پول کھول دے، لیکن نہ تو موقع تھا اور نہ ہی دستور، بلکہ صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ وہ کچھ کر نہ سکی، اور آنسو بہاتے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح کے بعد وہ ابھی برائڈل روم میں ہی بیٹھی تھی کہ ارحم کی بہن دوڑتی ہوئی آئی اور ایک بم پھوڑ دیا۔ ارحم بھائی اور ان کے دوست رخصتی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اسے یقین ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی سازش ہو گئی ہے جس کی اسے خبر نہیں۔ بس اب آپ اپنے گھر نہیں بلکہ ہمارے پورشن میں آئیں گی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اتنا بڑا دھوکہ ارحم کیسے کر سکتا ہے؟ گھر میں کسی کے پاس اس کا احتجاج سننے کے لیے وقت نہ تھا۔ اسے خوبصورتی سے سجی سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ ارحم اس کے ساتھ بیٹھا نہایت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا اور وہ بے بسی کی تصویر بنی تھی۔ واپسی پر اسے جب ارحم کے کمرے میں پہنچایا گیا تو خوبصورت پھولوں سے پورا کمرہ سجا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ پہلے سے ارحم کے پلان میں شامل تھا۔ جیسے ہی ارحم کمرے میں داخل ہوا اس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ پہلے نکاح اور اچانک رخصتی، تم نے کہا تھا کہ تم نکاح ختم کر دو گے۔ اس نے اپنی تشویش کو سوالات کی صورت میں ڈال دیا، جس پر وہ پیار سے کہنے لگا کہ جھوٹ بولا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی۔ جھوٹ کا کیا مطلب ارحم؟ یہ سب تم نے مجھ سے اسائنمنٹ کا بدلہ لیا ہے؟ جس پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار اسائنمنٹ کی بات درمیان میں کہاں سے آ گئی۔ لیکن صالح کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اس بدترین انتقام کو لینے کے پیچھے اس نے اس کی زندگی کا تماشا بنا دیا اور اس کے اعتبار کا خون کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس پر ارحم بولا کہ تم ایک انتہائی احمق اور جذباتی لڑکی ہو، یہی وجہ ہے کہ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ لیکن صالح کہاں اس کی باتوں میں آنے والی تھی، بولی کہ تم کسی دھوکے میں مت رہنا، میں اتنی آسانی سے خاموش نہیں ہوں گی۔ تم مجھے گھر میں قید کر کے خود ماں نور کے ساتھ عشق لڑاؤ گے، میں ابھی گھر والوں کو جا کر تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ اور ہم نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، تمہارے اور میرے درمیان ماں نور کہاں سے گھوم کر آ جاتی ہے؟ تم ماں نور سے محبت کرتے ہو اور وہ محبت نامے جو تم چھپا کر ڈائری میں لکھا کرتے تھے وہ مسلسل اب رو رہی تھی۔ میں نے یہ تم سے کہا تھا صالح، میں نے آج تک ماں نور یا کسی بھی لڑکی سے محبت کی حامی نہیں بھری۔ ارحم مجبور ہو کر اسے وہ ڈائری دکھانے کے لیے اٹھا جس میں اس نے آج تک اپنی محبت کو قید رکھا تھا اور واحد اس کا گواہ شمیم تھا۔ وہ آج تک یہ نہ سمجھ سکی کہ ارحم اس رشتے پر اتنا خوش کیوں ہے، لیکن اسے یہ یقین نہ آیا کہ وہ نام کسی اور کا نہیں، ڈائری میں اسی کا درج تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج تک آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی، مجھے ہمیشہ تنگ کیا کرتے تھے۔ جس پر ارحم نے جواب دیا کہ میں اس وقت تمہیں معصومیت اور محبت سے دیکھا کرتا تھا،
जब तुम मेरी बातों पर चिढ़ती थी और भाग भाग कर मेरी शिकायतें ताया अब्बा के पास जाकर लगाती थी और मुझे तुम्हारी मासूमियत पर प्यार आता था। वो शरारती नजरों से साले को देखने लगा। ओ मेरे अल्लाह, क्या हो जाता अगर तुम ये सब सीधे रास्ते से कर लेते। अगर मैं गुस्से और डिप्रेशन में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लेती तो। मोहब्बत और दिल का हाल इसलिए नहीं बताया कि तुम पता नहीं यकीन करती या ना, और ड्रामा रचाने से पहले मैं बड़े अब्बा को सब कुछ बता चुका था और इनसे कुछ भी छुपा नहीं। इंकशाफ पर इंकशाफ हो रहे थे, यानी इस निकाह और रुखसती वाले खेल में बड़े अब्बा भी तुम्हारे साथ शामिल हैं। जी हाँ, अरहम ने सर हिलाकर जवाब दिया। कसम से दिल तो कर रहा है तुम्हारा सर फाड़ डालूं, लेकिन अरहम ने हाथ बढ़ाकर अलार्म क्लॉक साले से ले लिया और खूबसूरत सी अंगूठी अपनी जेब से निकाल कर इसकी उंगली में पहनाई। सच तो ये है साले की मोहब्बत नहीं, बंदे को इश्क है तुमसे, और इस इश्क ने मजनू फरहाद सबको ही पीछे छोड़ डाला है। अब चाहे सर फूटे या माथा, हमने तो हाँ कर दी है। इसने शरारत से साले की तरफ देखा। कमरे में फूलों की भीनी भीनी खुशबू में अरहम की मोहब्बत के रंग हावी हो रहे थे और साले ने मुस्कुराते हुए शर्मा कर सर को झुका लिया।